Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ اس وقت مسقط میں ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ستار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں مسقط میں. یہ وہ والے ستار بھائی نہیں ہیں جن کا میں بیانات میں تذکرہ کرتا ہوں. وہ فرضی ستار بھائی ہیں, یہ سچی مچی کے ستار بھائی ہیں. سہیل بابا صاحب لندن والے, جن کا میں نے بیانات میں بھی متعدد بار تذکرہ کیا ہے. آج مسقط میں ہماری ان سے الحمدللہ ملاقات ہوئی ہے. پہلی دفعہ ہو رہی تقریباً نہیں تقریباً نہیں, تیسری دفعہ. باضابطہ طور پر اس طرح ہاں اس طرح تمیز سے ملاقات پہلی دفعہ ہو رہی ہے, باقی تو چلتے چلتے ہوئی ہے ملاقات. تو اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جی صبح پیام صبح کے نام سے آپ نے ٹیلی ویژن میں پروگرام دیکھا ہوگا, تو دنیا نیوز, اس میں انیک بھائی آتے ہیں صبح کے پروگرام میں. کتنے سال سے جی آپ؟ جی 12 برس سے, اور قرآن کریم پر بات ہوتی ہے روزانہ جی الحمدللہ, اور کوئی 3500 سے زیادہ پروگرام ہو چکے ہیں. اور ایک آیت لیتے ہیں قرآن کریم کی ہم, اور اس آیت پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء, اور شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ہم اسے جوڑتے ہیں کہ قرآن پرانا کیوں نہیں ہوتا, شریعت پرانی کیوں نہیں ہوتی, اور ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم کیسے کرتا ہے. ماشاءاللہ. اور یہ قاری سعد نعمانی صاحب ہیں, ماشاءاللہ زبردست زبردست. قاری سعد نعمانی صاحب یہ اپنے ساتھ 8-10 بندے لے کے گھومتے ہیں قاری. تو یہ ایک دفعہ کہ کہیں تلاوت کر رہے تھے, انہوں نے کہا شیخ معیقلی کی آواز میں اب میں تلاوت کروں گا, پھر فلانے کی. تو لہجے تو انسان نکال لیتا ہے, آوازیں پتہ نہیں کیسے مختلف. تو میں سمجھا کہ 2-4 بندے ان کے جبے میں چھپے ہوئے ہیں کہیں قاری. تو تلاشی کے بعد کوئی نہیں نکلا. تو ان کے گلے پہ بھی ابھی ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ کیسے اتنے لوگوں کی آوازیں کیسے نکال لیتے ہیں. بالکل آپ کو ایسا لگے گا کہ وہی شیخ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی آواز نکال رہے ہیں. کتنے قاری صاحب, کتنے لہجوں میں آپ؟ تقریباً 100 سے زائد ہیں. 100 سے زائد قاریوں کی جو وہ 100 سے زائد تو ہیں, لیکن ڈکلیئر جو ہے نا وہ 100 ہیں اس وقت. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 100 قاریوں کی آواز اور انہی کے لہجے میں تلاوت کرنا, یہ ایک معجزہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کا معجزہ ہے, قرآن کا معجزہ ہے. ہم ابھی مسقط میں انشاءاللہ یہاں کے عجائب گھر میں ہم میوزیم کی طرف جا رہے ہیں. وہ ہمارے یہاں عجائب گھر ہی کہتے ہیں اس کو. تو مسقط میں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجا تھا یہاں کے بادشاہ کے نام, وہ خط انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے. تو وہ خط انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے. اور عمان کی تعریف حدیث میں موجود ہے, لو اتیتا اہل عمان ما اتوکا وما سبوکا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ملک ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دین کی دعوت دی تو بغیر جنگ کے انہوں نے اسلام قبول کیا, اور یہاں سے وفد آیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی. اور یہاں کے جو بادشاہ ہیں نا, جو سلطان قابوس, جن کا ریسنٹلی انتقال ہوا ہے, شاید ہی دنیا میں کوئی کنٹری ایسا ہو کہ ہر فرد اپنے بادشاہ سے محبت کرتا ہو. میں پچھلی دفعہ جب میں عمان آیا تھا وہاں بھی یہ بات ہم نے نوٹ کی تھی. اس وقت تو وہ بادشاہ ان کے حیات تھے, تو لوگ بے تحاشا رو رہے تھے جب بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اتنا اپنے بادشاہ سے محبت, کیونکہ بادشاہ نے اپنے کنٹری کا بہت زیادہ خیال کیا تھا, بہت زیادہ ملک کو ترقی دی, اور اسلام کی بھی بادشاہ نے بہت حفاظت کی. یہاں عرب کے کنٹریز میں آپ کو جو یہاں بہت زیادہ ماشاءاللہ یہاں دینی رجحان بہت ہے. تو انہوں نے ٹورزم کو بھی زیادہ فروغ اس لیے نہیں دیا کہ بھئی ایسا نہ ہو ہمارا کلچر خراب ہو جائے. تو بادشاہ کی وصیت کے مطابق بادشاہ کے جو چچا زاد بھائی تھے ان کو بادشاہ بنایا گیا ہے بغیر کسی اختلاف کے. تو یہاں سلیکشن بھی بڑے آرام سے ہوئی. بادشاہ نے وصیت لکھی ہوئی تھی کہ میرے بعد ان کو بنایا جائے, اور یہ بھی بادشاہ نے اس خط میں لکھا تھا وصیت نامے میں کہ میں ان کو اپنی قوم کے ساتھ خیرخواہی اور صلاحیت کی وجہ سے نائب بنا رہا ہوں اپنا. تو ایسے ملک میں امن ہے الحمدللہ, معاشی لحاظ سے بہت اسٹیبل کنٹری ہے. پھر یہاں کی حکومتیں اپنی عوام کے ساتھ بڑی مخلص ہیں. تو ہم جا رہے ہیں اس وقت عجائب گھر کی طرف, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نیشنل میوزیم, متحف کہتے ہیں عربی میں میوزیم کو. آئیے.
یہ ہم میوزیم میں آ گئے ہیں اور یہاں ان کے آپ کلچر پرانا دیکھ سکتے ہیں. یہاں ہمارے ساتھ گائیڈ بھی ہیں اور وہ گائیڈ خاتون ہیں جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اہل عمان جو ہے نا پاکستان کا جو بلوچستان ہے نا گوادر, وہاں سے سمندر کا راستہ ہے. یہ پاکستان کے قریب ترین ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے, لیکن زبان عربی ہے. اور جزیرہ یعنی جو آپ نقشہ دیکھیں گے نا سعودی عرب کا, تو ایک 3 طرف سے پانی میں ڈھکا ہوا ایک جو جزیرہ ہے, اس جزیرے میں عمان بھی آتا ہے. آپ گوگل میپ پہ سرچ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو عمان سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ یہاں کا کلچر ہے, قدیم کلچر. لوگ اس طرح پہنا کرتے تھے. آپ دیکھ لیں یہ کلچر. اب عید میں, ویڈنگ میں اور ایونٹس میں اب بھی یہ لوگ یہی کچھ پہنتے ہیں. ایک اچھا کام انہوں نے یہ کیا کہ پتلوں کی تصویریں نہیں لگائی ہوئی. میں نے بتایا نا یہاں آپ کو دین بقیہ کنٹری کی نسبت بہت زیادہ نظر آئے گا. مسجدیں بہت پیاری پیاری ہیں. ائمہ کرام کی اکثر پوری داڑیاں ہوتی ہیں یہاں پہ. یہ کیا بن رہا ہے یہاں پہ یہ مسقط میں میوزیم میں؟ جناب والا اس وقت ہم ہیں نیشنل میوزیم مسقط میں جی. اور یہاں پر ایک بہت اچھی خاتون ہمیں بتا رہی ہیں کہ سلسلے کیا ہیں یہاں جی. تو ہم نے یہ دیکھا یہاں کا کلچر, یہاں کا ٹریڈیشن, یہاں کا لباس, یہاں کے پاٹس, برتن وغیرہ وغیرہ الحمدللہ. لیکن یہ ایریا جو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ایریا یہ بن کر رکھا ہے جی. اور اس میں یہ سوئٹزرلینڈ کے کچھ لوگ ہیں جو یہاں اپنی کچھ چیزیں لا رہے ہیں. اچھا, تو میرے پلے نہیں پڑی یہ بات. وہ گورا نظر آ رہا ہے ہمیں, اندر کچھ کام کر رہا ہے وہ دیکھیں. ہاں وہ گورا نظر آ رہا ہے. تو یہ میوزیم تو ہمارا اپنا ہے, ہمارے سے مسلم ٹریڈیشن اور عمان کا ٹریڈیشن. وہ گورا کچھ کر رہا ہے یہاں پہ. کہہ رہے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کے لوگ آئے ہوئے ہیں اس میوزیم میں, کچھ کام کر رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں. renovating or fixing the furnitures and the tradition. Are they fixing or introducing Oman's tradition? اچھا, یہ سوئٹزرلینڈ ٹریڈیشن کو یہاں پہ وہ شو کریں گے, کوئی وجہ ہوگی. السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ So this is a temporary. کیا کر رہے ہیں بتائیں. یہ مفتی صاحب اب واضح ہو گئی بات, کلیئر ہو گئی یہ بات. یہ انہوں نے نیشنل میوزیم میں ایک حصہ رکھا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ہے نا مختلف کنٹریز آ کر اپنا ٹریڈیشن بتائیں. اچھا, تو سیریا بتایا, سیریا, رشیا یہ پہلے آ چکے تھے. اچھا, اب یہ سوئٹزرلینڈ کے لوگ یہاں ہیں جو اپنے ٹریڈیشنز کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے اچھا یہاں اس گیلری کو بنا رہے ہیں. صحیح ہو گیا. جو لوگ سوئٹزرلینڈ نہیں جا سکتے وہ یہاں کا سوئٹزرلینڈ کا ساشا دیکھ لیں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے. یہ جی ہمارے ستار بھائی ہیں, بڑے زبردست آدمی ہیں ماشاء اللہ. اچھا, یہ ذرا برتن دیکھتے ہیں ہم پہلے زمانے میں. اچھا, مسقط اور یعنی جو مسقط جو عمان کا کیپٹل ہے نا, تو یہاں بھی لوگوں کی شکلیں ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے بلوچستان کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے بلوچستان, بلوچ اور یہ مسقط والے ایک ہی قوم ہے. تو ونس اپون اے ٹائم ظاہر ہے تو پھر کنٹری الگ الگ ہو گئے, تو وہاں کی زبان بلوچی ہے, یہاں کی عربی ہے, لیکن کلچر بلوچستان کا اور ان لوگوں کا تقریباً سیم ہی لگتا ہے ہمیں, اور شکلیں بھی. یہ دیکھ لو بھائی. اب آپ یہ سلطان قابوس کی صورت دیکھیں نا, یہ ان کے بادشاہ تھے. اچھا جی, کیسا سادہ دور ہوا کرتا تھا جی. تانبے کے برتن ہوا کرتے تھے. اوئے ہوئے ہوئے,
یہ دیگ ہوتا تھا جس میں چاول بنتے تھے. یہ میرا خیال ہے لسی وسی نکالنے کے لیے ڈنڈے منڈے. کتنا سادہ زمانہ تھا, کتنا اچھا زمانہ تھا. ہر چیز کی جگہ مشینیں آ گئی ہیں. یہ وہ بکسا ہے جو پہلے جہیز میں خواتین کو ملا کرتا تھا, کئی نسلوں تک چلا کرتا تھا میرا خیال ہے. یہ دیکھیں جی, مشکیزے پانی بھرتے تھے لوگ اس میں. واہ. اچھا, ایشیا کا جو مختلف کنٹریز کا جو کلچر ہے نا, وہ پورا آپ کو عمان میں ملے گا. ایسا لگ رہا ہے سندھی لوگ. ہاں بالکل, سندھ کا لک آ رہا ہے, سندھ کا لک آ رہا ہے. جی ایسے ہی چادر دیکھیں, کپڑے پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. جی. ہمارے یہاں جو سندھ ہے نا, سندھ بلوچستان دونوں, ان کا بھی ایسے ہی ہے. یہ پردہ دیکھیں پہلے کیسے ہوتا تھا. اس طرح آنکھوں میں جو ہے نا 2 آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھی. یہ انہوں نے اچھا کیا نا کہ پتلے نہیں بنائے انہوں نے. اچھا, مکران میں ابھی بھی ایسے ہی ہے. یہ بڑا اچھا لباس ہے یار, یہ اچھی بات ہے نا. انہوں نے پستول پرانے زمانے کی تصویر سازی سے بچنے کے لیے دیکھیں انہوں نے بالکل وہ چہرہ نہیں رکھا. یہ بہت اچھا. یہاں پر ماشاءاللہ آپ کو دین ملے گا. کو عدالتوں میں عام طور پر شریعت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. یہاں عدالتی خلا کا نظام بڑا اچھا ہے. مولانا سہیل بابا صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستانی کورٹ میں اور بہت سارے کنٹریز میں تو غیر شرعی طریقے سے خلا چل رہی ہے. یہاں پر خلا کا سسٹم یہ ہے کہ شوہر کے سگنیچر بھی ضروری ہیں اور زبان سے بھی اس کو طلاق دینا ضروری ہے. یک طرفہ عدالت نہیں دیتی, آمنا سامنا, اور وہ شوہر زبان سے بھی احتیاط پر عمل کرواتے ہیں. ہمارے جو سسٹم ہے کہ خط لکھو, بندہ سامنے والا بھی موجود نہیں ہے, خط غلط ایڈریس پہ جا رہا ہوتا ہے, غلط ایڈریس پہ جا رہا ہوتا ہے, اور سب کچھ کام ختم ہو چکا ہوتا ہے, کورٹ کا نوٹس ہے وہ غلط ایڈریس پہ جا رہا ہوتا ہے, شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے, سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے. اچھا بھائی, یہ دیکھ لیں جی, یہ کیا ہے یار, ایک ہی ہے. یہ ان کو بلائیں ستار بھائی کو. کلاڑی, یہ کیا ہے؟ یہ میرے خیال سے وہ ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, اٹھاتے تھے بیلچا. نہیں تو اس میں یہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں؟ یہ میرے خیال سے وہ رسی سے کھینچتے ہوئے ایسا کچھ ہو اپنی طرف سے جو کچھ اس میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے. لگانا پڑے گا. یہ دیکھیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. وہ دیکھو یہ پورا مسقط ہے. یہ قلعہ ان کا. واہ, پہلے قلعوں کے ذریعے حفاظت ہوتی تھی.
پرتگالیوں نے بھی حملہ کیا تھا مسقط پہ، تو ان لوگوں نے دفاع کیا تھا اور پرتگال یہاں قبضہ نہیں کر پایا تھا پھر. ماشاء اللہ. اچھا ستار بھائی آپ اپنا تعارف تو کروائیں. یہ اصل میں انڈین ہے، گجراتی نا، ہے نا؟ کچھی. تو انڈیا سے آپ کے آباء و اجداد کب آئے تھے مسقط؟ 1850 میں نے سنا ہے. آپ کے پردادا کی بھی خبر یہی ہے. تو 1850 میں انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے. یہیں ماشاءاللہ انہوں نے کاروبار کیا، پھر یہیں کی نیشنلٹی لی. اس وقت تو یہ بہت غریب ملک تھا نا مسقط. والد صاحب اور دادا وغیرہ کے ادھر تو بہت غریب کنٹری تھا نا اس وقت. اس وقت تو کچھ نہیں تھا یہاں پہ خط وغیرہ جو ہے نا. اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمان کے بادشاہ کے نام خط لکھا تھا وہ بھی انہوں نے میوزیم میں محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ دیکھیے یہ وہ خط ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کے بادشاہ کے نام لکھا تھا. اس کی کاپی ہے، اوریجنل تو ظاہر ہے 8 ہجری میں. یہ جو کوائنز ہیں سبحان اللہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کوائنز ہیں. اچھا یہ کوائنز بھی کہہ رہے ہیں کہ 1400 سال پرانے ہیں. 41 ہجری کے 41 ہجری کے کوائنز ہیں یہ جو یہاں استعمال ہوتے تھے. اموی کے زمانے میں. واہ. یہ اس کے ہیں لیکن وہ ہاں بالکل. آپ یہ دیکھیں. اچھا یہ کوائنز 41 ہجری کے بنو امیہ کے دور کے، اور یہ کوائنز یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کوائنز ہیں. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. یہ دیکھیے یہ ہم اس وقت عمان کی نیشنل میوزیم کے اندر موجود ہیں. اور یہ آپ خط ذرا دیکھیں تسلی سے. پہلے رسم الخط جو پہلے تھا نا عربی کا، اس میں نقطے نہیں ہوتے تھے، بغیر نقطوں کے لکھے جاتے تھے. اس وقت ہم نیشنل میوزیم میں ہیں عمان کے، اور یہاں ہم نے فَإِنِّي أَدْعُوكَ عَمَائِدَ بہت ہی خاص چیز دیکھی. عامت الاسلام اسلما تسلما. یہ ایک لیٹر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کے بادشاہ کو فإني رسول الله إلى الناس کی كافة. دعوت دی. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کوائنز ہیں آگے مہر لگی ہوئی. وہ بھی یہاں ہمیں زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں. اور یہ جو خلافت راشدہ میں جو سکے رائج تھے وہ بھی سکے یہاں موجود ہیں جو میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھے. بالکل میں نے بھی نہیں دیکھا. سب کیا فرمائیں گے اس بارے میں آپ؟ یہ خط ماشاءاللہ دیکھیں پہلے زمانے میں جو رسم الخط تھا نا شروع میں وہ نقطوں کے بغیر ہوتا تھا. جی یہ نشانی ہے. تو جو ترکوں کا جو ترک کی میوزیم میں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن ہے وہ بھی بغیر نقطے کے ہیں. یہ دیکھیں جی کوائن دیکھیں ماشاءاللہ. اور یہ خط دیکھیں اس کی کاپی ہے اصل کا. یہاں جب بادشاہ کو خط لکھا گیا تھا تو وہ یہاں کے قبائل بغیر جنگ کے ایمان لے آئے تھے. کوئی جہاد نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور یہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا. آپ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں مسقط، عمان اور سعودی عرب، یعنی جو مکہ اور مدینہ کا فاصلہ کتنا ہے. مدینہ کا Excuse me, and these coins are from بہت پرانے کوائنز ہیں یہ خلفائے راشدین کے دور کے، 11 سے 40 ہجری تک کے درمیان. کیسے کیسے عجائبات انہوں نے محفوظ رکھے ہوئے. They found it in 1999. 1999. Yes. But the era and But the era of the in which these coins yeah, were used, it's not mentioned. it is not mentioned. Yeah. Allahu Akbar. تو مجھے بھی نہیں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ نام ہے وعبد یہ رسم الخط کو پڑھنا بہت مشکل سلام ہوگا. علی من اتبع الہدا والسلام علی من اتبع الہدی. اما بعد فانی ادعو کما ظاہر ہے بہت پرانا ہے تو اسلما تسلما یعنی کچھ الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں. رسول اللہ الی الناس کافۃ ولا
انی رسول اللہ الی الناس کافتن. کیا جلال ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا ہوگا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا نمائندہ ہوں, عمان کے بادشاہ کو سبحان اللہ. یہ لوگ بغیر لڑائی کے مسلمان ہو گئے تھے جی اس لیے پھر جو حدیث میں آتا ہے وہ دعا بھی دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی بغیر لڑائی کے یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی تھی. صحیح ماشاء اللہ. یہ کب کا مصحف ہے؟ اس پہ ڈیٹ لکھی ہوگی. اس میں کوئی ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی. قصیدہ بردہ شریف. اچھا یہ پرانا قصیدہ بردہ شریف ہے. یہ اس کی شرح ہے. یہ بھی شرح ہے اور یہ بھی اس کی یہ اپنا دعا الی اللہ کتنا ہے؟ مستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم فاق النبیین فی خلق و فی خلق. نہیں یہ کب ہے کتنا پرانا ہے اس میں ڈیٹ؟ نہیں ڈیٹ اس میں یہاں مذکور نہیں ہے. سب سے مل کے اور سب کے ساتھ اتنا شرف ملا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی 600-700 سال پرانے برتن ہیں, بلکہ 1000 سال نہیں, سوری تقریباً 600 سال. برتنوں کے ٹکڑے سے تقریباً 700 سال پرانی مسجد کا محراب ہے جو یہ لوگ یہاں لا کے رکھا ہوا ہے. اچھا یہ ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے. ویری گڈ. یہ دیکھیں جس نے بنایا تھا اس کا نام بھی لکھا ہوا. پہلے کیسے لوگ خطاطی کرتے تھے. 500 سال تقریباً 600 سال 500 سے 600 سال پرانی مسجد ہے یہ وادی بنی خالد. اور مسجد بنانے والے کا نام بھی لکھا ہوا ہے. آپ کے کتنے سالے سالیاں ٹوٹل ذرا بتائیں جلدی سے. ماشاءاللہ سے 23 ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں تو یہ جو خاتون ہے یہ بھی انہیں یہ بیت اللہ کا اوریجنل غلاف ہے. ہمارے یہاں جو غلاف بٹرے ہوتے ہیں نا, لوگ آ کے دے رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کا غلاف, 99% ڈرامے بازی ہوتی ہے, وہ اوریجنل غلاف کے ٹکڑے نہیں ہوتے. یہ ذہن میں رکھیں. یہ خط سلوس ہے خانہ کعبہ کے اوپر جو خط غلاف ہوتا ہے. ملک فہد نے سلطان قابوس کو گفٹ کیا تھا. اچھا ملک فہد نے گفٹ کیا تھا. منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها یہاں تک ہے. یہ ہے واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق الله العظيم. سورة الحج. سورۃ الحج. 1291 ہجری 200 سال پرانا نسخہ ہے قرآن مجید. 200 سال پرانا ہے. لا يمسه الا المطهرون. اللہ. یہ سلطان قابوس کے پاس قرآن تھا 150 سال پرانا, اور یہ سلطان قابوس اسی میں تلاوت کیا کرتے تھے. From Libya, Trablus. And in which year this Quran was written? 1926. اچھا یہاں کے مفتی اعظم کی بھی بڑی تعریف سنی ہے جو شیخ خلیل ہیں. تھوڑا میں ملا ان سے, تھوڑا سا ان کا تعارف کروائیں. ماشاءاللہ سے وہ بہت ہی معتدل قسم کے انسان ہیں جی, اور ان کا جو مین ہوتا ہے کہ سب کو جوڑ کے رکھنا اور اسی پہ زیادہ ان کا کام. بہت ملنسار ہیں, متواضع ہیں.
حق کی بات ہمیشہ کہتے ہیں کچھ بھی. माशाल्लाह माशाल्लाह. पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, बहुत ही मुतवाज़े یہ और बड़ी یہ पुरतकल्लुफ़ ملک दावत عبداللہ की نے थी उन्होंने हमारी. ملک عبداللہ نے سلطان قابوس معروف ये کو मक्का का گفٹ کیا تھا. یہ لاسٹ ٹائم ادھر آئے تھے نا تو انہوں نے گفٹ کیا تھا سلطان قابوس کو, پھر انہوں نے میوزیم کو دے دیا. صحیح. اس کی بھی ویڈیو ہے. یہ سلطان قابوس کی وصیت نامہ ہے. ذرا بتائیں سلطان نے اپنے بعد بادشاہت کے لیے کیا. وصیت لکھ کے رکھی ہوئی تھی کہ اگر شورا سے 3 دن میں اگر کوئی سلطان سلیکٹ نہیں ہوتے تو پھر میری وصیت. اچھا, وصیت یہ کی تھی کہ میرے موت کے 3 دن تک اگر کوئی بادشاہ شورا نامزد کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں مرتب کرتے تو پھر ہم وصیت نامہ کھولیں گے. لیکن ممبران نے بولا کہ شروع میں یہ وصیت ہی کھولتے ہیں, تو وہ وصیت اوریجنل وصیت کی ہے تو عام آدمی نہیں کرتا وصیت. ہاں بے نظیری کی کیا کی. اچھا, یہ جو جس بیگ میں تھا بے نظیر نے کی تھی کہ سلطان بلاول بے یہ نظیر جب کھولا تھا محترمہ شہید رحم. یہ جب کھولا تھا وصیت کھولنے سے پہلے جب جمع ہوئے تھے مجلس شورا وغیرہ کے لوگ, یہ جب قسم کھائی پھر سلطان نئے سلطان نے. اچھا, یہ حلفیہ بیان ہاں ہے. جی ہاں جی, لیکن اس سے پہلے یہ ویڈیو ابھی چلا گیا, واپس آئے گا جب وہ وصیت کھول رہے تھے. یہ بیگ میں تھا اور وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں وصیت. اچھا, سلطان حلف اٹھا رہے ہیں. ہاں, یہ نئے سلطان جو ہے. ہاں, ابھی واپس سے یہ ابھی آرمی کے چیف وغیرہ جو ہیں جی, وہ یہ وصیت نامہ کھول رہے ہیں. جی جی. ابھی پتہ نہیں تھا اس وقت تک, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کون بنے گا. اچھا اچھا اچھا. سمجھے نا, ابھی سمجھ لیں کہ یہ دیکھیں سارے آرمی والے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اس وقت تک پتہ شورا نہیں. والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی پڑھ رہے ہیں. توجہ. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ما شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اصحاب السموم ان کے نام سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور انہوں نے لکھا کہ اگر آپ یہ کھول رہے ہیں اس کا مطلب آپ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے. اچھا, ہاں, تو یعنی اس وصیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ وصیت کھول رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ خود سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکے. ہاں, تو پھر کتنا سمجھدار آدمی تھا بھائی. تو میں ابھی ان کا نام دیتا ہوں سید ہیثم بن طارق. جو میں نے اس میں کوالٹیاں دیکھی ہیں اس وجہ سے. ہاں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے جو حسن ظن ہے اس پہ یہ اترے ماشاءاللہ, اور میں میری جیسے جو اختیار تھا وہ صحیح تھا, اللہ کرے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ ان کو پورا وہ دیں گے جو ساتھ ہے. فی العصر واليسر والنشر وان تكونوا ایک آپ ہاتھ رہیں سب کے سب ہر چیز میں. معتصمین دائما تحت قیادته بقوله تعالى ولا تنازعوا. آخر میں اللہ تعالیٰ کا قول لکھا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اگر تم اختلاف کرو گے تمہاری طاقت اور قوت ختم ہو جائے گی. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ, پورا اسلامی جیسے ایک مسلمان خلفاء ایک وصیت لکھا کرتے تھے اس طرح سے لکھی ہے. یعنی بادشاہ کی آپ یہ کام دیکھیں, بادشاہ نے مجبوری میں مطلب یہ کہا پہلے ایک وصیت نامہ الگ لکھا, خلاصہ یہ ہے اس وصیت نامے میں لکھا کہ 3 دن تک شورا جو ہے نا کسی کو امیر بنا لے. اگر 3 دن تک امیر نہ بنا سکے تو پھر میرا وصیت نامہ کھولا جائے. اس وصیت نامے میں جو میں نے نامزد کیا ہے پھر اسی کو امیر بنایا جائے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو بعد میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مشورہ کرنا ہی نہیں ہے, بادشاہ نے جس کو نامزد کیا ہم اسی کو چناؤ کیا, ہم وہی کریں. تو پھر ان کی آرمی کا اجلاس ہوا اور یہ خط کھولا گیا. اس خط کے کھلنے تک پتہ نہیں تھا کہ بادشاہ نے کس کا نام دیا ہے. تو خط پورے سب کے سامنے, پوری شورا کے سامنے اناؤنس کیا گیا. اس میں بادشاہ کے جو شہزاد بھائی ہیں, اچھا اس بیگ میں خط تھا. تو وہ نام کیا ہے ابھی جو نئے بادشاہ بنے؟ سلطان ہیثم بن طارق. سلطان ہیثم بن طارق. اور اس میں بادشاہ نے لکھا ہے کہ میں ان کو ان کے تقویٰ اور صلاحیت جو میں نے ان میں دیکھی ہے, جو ان کے اندر صلاحیت دیکھی ہے, کوالٹی, اس کی بیس پہ ان کو نامزد کر رہا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اس پہ یہ صحیح اترے. یہ سلطان قابوس کی کرسی ہے جو 1390 میں یعنی 1970 میں انہوں نے جب بادشاہ سنبھالی تو یہ کرسی تھی. اور یہ ان کا حلیہ تھا, بالکل ینگ. انہوں نے 49 سال حکومت کی ہے عمان میں, تقریباً 50 سال. کرسی الجلوس للسلطان قابوس ابن سعید طیب اللہ ثراہ 1970.
دیکھیں کیسا خاندانی ان کا گیٹ اپ تھا. تقریباً 50 سال انہوں نے حکومت کی ہے عمان میں. اچھا یہ جو آپ پگڑی دیکھ رہے ہیں نا یہ رائل فیملی سلطان کی پگڑی ہے اور اس اسٹائل کی پگڑی باندھنے کی کہا جاتا ہے کہ یہاں کسی کو اجازت نہیں. یہ مسجد اقصیٰ کا ٹکڑا ہے, مسجد اقصیٰ کا. ایک ایک ٹکڑا مسلمانوں کا حصہ ہے اور دیکھیں مسلمانوں کی شناخت ہے, اس کو کتنی حفاظت سے رکھا جاتا ہے. سب کیا فرمائیں گے جارڈن کے کنگ نے یہ کس نے گفٹ دیا تھا؟ جارڈن کے کنگ نے اچھا جارڈن کے کنگ نے. مسجد اقصیٰ کا ٹکڑا ہے جو بادشاہ کو گفٹ دیا تھا یہاں, جو انہوں نے میوزیم میں رکھ لیا ہے. مسلمانوں کی محبت ہے مسجد اقصیٰ سے. کنٹرول کتنی بڑی بات. آپ بتائیں مسجد اقصیٰ کے جذبات میں نے بھی آپ کو آگے پیش کی تھی. سبحان اللہ. یہاں ماشاءاللہ مسجدیں بہت ہیں, بتائیں ذرا اس کے بارے میں. ہاسپٹل میں جائیں یا مال میں جائیں یا کسی کچھ جیسے میوزیم یا منسٹری میں جائیں, ہر جگہ پہ مصلی تو ملے گا, نماز کی جگہ ملے گی. پابندی ماشاءاللہ سے. اس کی وجہ کیا ہے آپ اس کے؟ کی وجہ ان کے یہاں نماز تو بالکل وہ. اچھا یہ پھر عباضیہ ہے نا, عباضیہ فرقے سے یہ لوگ کا مسلک ہے نا, تو ان کے نزدیک نماز چھوڑنے والا کافر ہے, تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں جو بھی کریں نماز نہیں چھوڑتے یہ لوگ کبھی بھی. تو ہر جگہ انہوں نے بنایا ہوا ہے نماز کی جگہ. ایک صحابی تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہیں بھیجا تھا تو وہاں کے لوگوں نے ان کو مارا تھا, تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا لو اتیت اہل عمان, اگر تم عمان والوں کے پاس جاتے تو ما سبوک ولا ضربوک, تو نہ وہ تمہیں برا بلا کہتے ہیں نہ تمہیں مارتے. حدیث ہے میرے خیال میں جی شاید, اور ایئرپورٹ پہ بھی یہاں پہ لگا. ہاں میں نے دیکھے ایئرپورٹ پہ لکھی ہوئی تھی. تو یعنی یہ شروع سے ہی یہ لوگ نرم مزاج ہیں. اچھا عمان عرب کنٹریز میں ایک ایسا کنٹری ہے جہاں آپ کو قوم پرستی نظر نہیں آئے گی, یعنی غیر قوموں کا, پاکستانیوں کا, انڈین کا, یہاں بنگلہ دیشیوں کا بھی بڑا احترام ہے. آپ کو عام طور پہ دوسرے کنٹریز میں نا ایک لسانیت کی تھوڑی سی بو آتی ہے کہ دوسری قوموں کو, یعنی دوسری قومیں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتی ہیں وہاں, لیکن عمان میں یہ بھی ایک اچھی بات ہے. یہاں جو لوگ رہتے ہیں کہتے ہیں یہ لوگ اپنوں غیروں میں فرق نہیں کرتے. یہ بہت اہم چیز ہے عمان کی, یہ میں نے بھی نوٹ کی ہے. میرا دوسرا سفر ہے یہ, اور ہم لوگ اس سفر میں ساتھ تو پہلا لگ رہا ہوگا. جی لگ پہلا رہا ہے. جی جی میرے ساتھ تو پہلا ہی سفر ہے آپ کا. قاری صاحب کے ساتھ تو پہلا سفر ہے, اتنا تمیز سے ہم پہلی دفعہ مل رہے ہیں.